کہ پی ٹی آئی کی سازش، دوہرا معیار، دوغلی پالیسی، عام انتخابات میں تاخیر لانے کے لیے، جبکہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے کہتی رہے کہ جلدی جلدی الیکشن کرائے جائیں، لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آج جو ہوا عدالت میں جو فیصلہ آیا، ٹریننگ رکی آر او ڈی آر او کی، یہ پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی سازش تھی؟ دیکھیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں. جو کچھ بھی آج ہائی کورٹ میں حکم نامہ جاری ہوا، میرے خیال میں اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی. یہ تو صریحاً سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ یا اس حکم کی محض کنٹروورسی ہے. اور یہاں پہ میں، چونکہ آپ کو علم ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے تو وہ آپ کی گلے پڑ جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سپریم کورٹ کے حال پہ چھوڑ دیجیے. سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے، اس کے جو آج جو کل حکم نامہ جاری ہوا اس پہ کیا وہ سپریم کورٹ بارہا یہ بات کہہ چکی ہے کہ 8 فروری اس کی کٹ ڈیٹ، پتھر پہ لکیر، اور جس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا ایک لمحہ بھی. تو اب یہ تو سپریم کورٹ کو کہہ سکتی ہے نا کہ اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لارجسٹ بینک کے لیے ریکویسٹ کرنی تھی تو پھر آپ سارا معاملہ لارجسٹ بینک پہ چھوڑ دیتے نا، اس کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. تو اس کو آپ نے روک بھی دیا اور لارجسٹ بینک چیف جسٹس کو کہا کہ لارجسٹ بینک پہ بھیج دیجیے، تو لارجسٹ بینک کو فیصلہ کر لینے دیتے، کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اور جہاں تک ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس پٹیشنر کون تھے؟ پی ٹی آئی. تو اب یہ سوال کرنا ہی بالکل غیر اہم سب بن جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی اس میں پٹیشنر تھی تو پھر میرے خیال میں شاید کوئی بہام تو رہ نہیں جاتا کہ وہ اس میں تاخیر چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، آج اور کل میں ان کا ایک تھا ٹریننگ پروسیس تھا، اس کے بعد انہوں نے باقی سارے پروسیس کرنے تھے. اب کم از کم ان سے ڈیٹ خراب ہو گئی نا. اب یا تو پھر آج اس کو فیصلہ کر لیتے یا کل صبح تک اس کو فیصلہ کر دیا جائے تاکہ وہ اتنا زیادہ تاخیر کرنا. اب آپ الیکشن کمیشن کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے.